السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ویصلی بالتیمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل وصح تقدیمہ علی الوقت ولو کان اکثر البدن او نصفہ جریحا تیمم فإن کان اکثرہ صحیحا غسلہ ومسح الجریح ولا يجمع بين الغسل والتيمم وينقضه ناقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء الكافي ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد۔ ترجمہ سماعت فرمائے ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، اور ایک تیمم سے نماز پڑھے گا ما شاء جتنی چاہے، جو چاہے، یعنی فرائض اور نوافل۔ تو ترجمہ اس طرح کریں کہ اور ایک تیمم سے جتنی فرائض اور نوافل چاہے پڑھ لے۔ اور نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے خلافاً للشافعی، امام شافعی کے برخلاف۔ مطلب کیا ہے؟ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کا کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ تو یہاں پر امام شافعی نے کیا کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهِ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدٍ، کہ ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، ایک فرض سے زیادہ کوئی چیز ادا نہیں کرے گا۔ وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ طبعاً، اور نفل جتنی بھی چاہے گا ادا کر لے گا، کوئی فرض نہیں ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام اعظم و ابو حنیفہ کے نزدیک ہے وہ جتنی چاہے گا پڑھے گا ایک تیمم سے، چاہے جو چاہے، فرض پڑھے چاہے نوافل پڑھے، ٹھیک۔ وہ کہہ رہے ہیں وَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور ایک تیمم سے جو چاہے پڑھے، یعنی فرائض اور نوافل، جتنی فرض نمازیں پڑھنا چاہتا پڑھے اور نفل نمازیں پڑھنا چاہتا پڑھ لے۔ وَصَحَّ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ، اور غسل کا اور جو ہے تیمم کو مقدم کرنا وقت پر، یہ صحیح ہوگا۔ صح تقدیمہ علی الوقت، تیمم کو مقدم کرنا وقت پر صحیح ہوگا۔ ولو کان اکثر البدن او نصفہ جریحا تیمم، اور اگر اکثر بدن یعنی بدن کا زیادہ حصہ، او نصفہ یا اس کا آدھا حصہ، جریحا زخمی ہے، جریح بمعنی مجروح، زخمی ہے، تیمم تو وہ تیمم کرے گا۔ یعنی اگر جسم کا اکثر حصہ جس پر وضو کے وقت پانی بہایا جاتا ہے، اگر وہ اکثر حصہ زخمی ہے، مثال کے طور پر چہرہ زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے اور پیر زخمی نہیں ہے، تو اکثر پایا گیا یہ، کیونکہ چہرہ زخمی ہے اور ہاتھ زخمی ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں، پیر کے مقابلے میں اکثر ہے۔ اسی طریقے سے چہرہ زخمی ہے اور کوئی ایک ہاتھ زخمی ہے، پھر بھی یہ اکثر پایا جائے گا، تو پھر یہ نصف ہو جائے گا، تو یہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اور آگے کہہ رہے وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ الْجَرِيحَ، اور اگر اس کا اکثر حصہ صحیح ہو، یعنی زخم تو ہے لیکن اکثر حصہ جو اس کا صحیح ہے اور زخم کم ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا، اور اگر اس کا اکثر حصہ صحیح ہو، غَسَلَهُ، تو وہ اس کو دھلے گا، جو حصہ صحیح ہے اسے وہ دھلے گا، وَمَسَحَ الْجَرِيحَ، اور زخم پر مسح کرے گا، اور زخم کو مسح کرے گا، یعنی زخم پر پانی سے مسح کر لے گا، اور جو صحیح ہوگا وہ اس کو وہ پانی سے دھلے گا۔ کہہ رہے ہیں ولا یجمع بین الغسل والتیمم، اور دھونے اور تیمم کے درمیان جمع نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زخمی ہے کچھ حصہ تو ایسی صورت میں وہ کچھ کو دھل لے اور کچھ پر تیمم کر لے، نہیں، تیمم جب وہ کرے گا تو ایسی صورت میں مکمل ہی تیمم کرنا ہے، غسل اور تیمم دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوء، پہلے ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں پھر آگے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ وَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، واو استینافیہ یا ما قبل پر عطف کر لیں۔ صلی یصلی، اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ یصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار، التیمم موصوف، الواحد صفت،
موصوف صفت سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہو گیا یصلی فعل کے۔ آگے ہے ما شاء من الفرائض والنوافل، ہم نے بتایا تھا کہ ما کے بعد جو من آتا ہے وہ اکثر بیانیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بیان و لما یعنی ما کا بیان یہ ہے، تو ما شاء یہ ذو الحال بنے گا اور من الفرائض والنوافل متعلق ہو کر اسی کا حال بنے گا۔ تو ما اس میں موصول شاء یشاء شیئن جو ہے اس کا مصدر آتا ہے اور اشیاء اس کی جمع آتی ہے، تو ما اس میں موصول شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا جو اس میں ہوا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فعل، اور اس کا جو مفعول ہے جو ما اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اس کو حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک۔ تو شاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر ذو الحال، من حرف جار الفرائض معطوف علیہ، فرائض فرض کی جمع ہے، نوافل نفل کی جمع ہے، الفرائض معطوف علیہ واو حرفیت، النوافل معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ذو الحال حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا یصلی فعل کا، یصلی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یا معطوف علیہ قرار دے دیں۔ آگے وہ صحہ بھی آ رہا ہے، واو حرف صحہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نہیں بلکہ ہوا کہ ضمیر نہیں بلکہ تقدیمو ہی اس کا فاعل بن جائے گا، کیا ہم نے پڑھا ہے وہ صحہ تقدیم ہوا علی الوقت، تو صحہ یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی برفت، تقدیم باب تفعیل کا مصدر، قدم یقدم التقدیم ثلاثی مزید فی، تو تقدیم و مضاف وہی قاعدہ ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا تقدیم مصدر مضاف وہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر صحہ کا فاعل، اور علی الوقت یہ اسی تقدیم کے متعلق، علی حرف جار الوقتی مجرور، یار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تقدیم مصدر کے، تقدیم مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر صحہ کا فاعل، صحہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ معطوف ہو جائے گا یصلی پر۔ ولو کان اکثر البدن او نصفہ جریحا تیمم، واو حرف عطف یہ استئنافیہ، لو حرف شرط، کانا فعل ناقص، اس میں آگے جو اکثر البدن او نصفہ یہ اس کانا کا اسم، جریحا اس کی خبر ہے، تو اکثر و مضاف البدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف نصف و مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کانا کا اسم، جریحاً یہ مجروح کے معنی میں ہے یعنی زخمی ہوا ہو، تو جریحاً یہ منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، کانا کی خبر، کانا کا اسم اپنی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، تیمم تو وہ تیمم کرے گا، تیمم یا تیمم، تیمم باب تفعل ہے، تقبل یا تقبلو کے وزن پر، تو تیمم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ الْجَرِيحَ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا، اور اگر اس کا اکثر حصہ صحیح ہو تو وہ اس کو دھلے گا، اور جو صحیح نہیں ہو جہاں پر زخم ہو اس کو مسح کرے گا، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، اور غسل یعنی دھونے اور تیمم کو یہاں پر غسل پڑھیں گے، دھونے اور تیمم کو اکٹھا نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا۔ واو حرف عطف ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، اکثر و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم، صحیحاً یہ کانا کی خبر، کانا کا اسم اپنے کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، غسل یغسل باب، ضرب یضرب غسل مادہ غین سین لام، تو اسی کا مصدر ہے غسل، تو یہاں پر غسل یہ مصدر مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، غسل مصدر کہہ رہا ہوں، یہاں غسل فعل ماضی ہے یعنی غسلہ ہے، یہ غسل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف مسح
فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الجریح مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف۔ اور اگر آپ چاہیں تو آگے ولا یجمع بین الغسل والتیمم قبیت اسی پر کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، معطوف علی ابن معطوف سے مل کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ واو حرفیات، لا یجمع جمع یجمع واو فتح حیف تو جین جیم میم عین مادہ ہے، جمع، تو لا یجمع فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، بینہ مضاف الغسل معطوف علیہ، واو حرف التجمم معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، بینہ مضاف کا، بینہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، لا یجمع فعل کا، لا یجمع فعل اپنے فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، معطوف ہو جائے گا ما قبل پر۔ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ۔ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوء، اور وضو کو توڑنے والا تیمم کو توڑ دے گا، وَيَنْقُضُهُ اور تیمم کو توڑ دے گا، ناقض الوضوء وضو کو توڑنے والا، یعنی جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑتی ہیں، یہ مقصد ہے کہنے کا۔ اور کیا توڑتا ہے تیمم کو؟ والقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، اور کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا، یہ بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ وَيَنْقُضُهُ ناقض الوضوء، اور تیمم کو توڑ دیتا ہے وضو کو توڑنے والا، اور کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو تیمم کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو وضو کے اندر پائی جاتی ہیں، جسے ہوا کا خارج ہونا، حدث کا پایا جانا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناقض وضو میں سے ہیں، تو یہ ناقض الوضو ہیں۔ تو اس کے بعد ایک شرط تو یہ لگائی گئی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ پانی مل جائے، تو جیسے ہی پانی ملے گا تو اس کا جو غسل، اس کا جو تیمم تھا وہ تیمم ٹوٹ جائے گا، اب اس کے اوپر وضو کرنا لازم ہوگا، اسی کی بات کر رہے ہیں یہ۔ اور کہہ رہے ہیں وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ، اور دونوں ہاتھ کا کٹا ہوا اور دونوں پیر کا کٹا ہوا، یا جس کے دونوں ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں، اذا کانا بوجہہ جراحۃ، جب کہ اس کے چہرے میں زخم ہو، یصلی بغیر طہارۃ، تو وہ بغیر طہارت کے نماز ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، ولا یعید، اور نماز کو نہیں لوٹائے گا، واپس نہیں کرے گا۔ یہاں پر یہ کہنے کہ اعلم ان الکثرۃ تعتبر من حیث عدد الاعضاء فی المختار۔ یہاں پر یہ کہنے کہ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ كُلِّ عُضْوٍ مِّنْهَا جَرِيحًا تَيَمَّمَ، کہنے کہ پس اگر ان میں کا ہر عضو اکثر یہ زخمی ہو تو وہ تیمم کر لے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں۔ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْوُضُوءِ وَأَمَّا فِي الْغُسْلِ فَالظَّاهِرُ اعتبار الکثرۃ من حیث المساحہ۔ تو یہاں پر یہ کیا کرے گا؟ دھل لے گا۔ بدن کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ الاولا للمنصف حذف البدن، حذف البدن، ویقول لو کان الاکثر من الاعضاء او النصف منها جریحا۔ تو یہ اس طریقے سے آگے انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ لو قال ناقض الاصل لیعم الغسل والوضوء لکان احسن، واجاب الحموی بان المراد بالوضوء الطہارہ۔ تو چلیں بہرحال جو بھی یہاں پر بیان ہوا، ہاں آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ، تو ینقض یہ فعل مضارع معروف ہے، ناقض ینقض باب نصر ینصر ثلاثی مجدد ہے، نقض مادہ نون قاف ضاد۔ تو ینقض فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ مقدم، ناقض یہ اسم فاعل ہے اسی نقض سے،
اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل العضو ناقض العضو، تو یہ مضاف الیہ ہے ناقض اسم فاعل کا۔ اس میں فاعل مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، القدرت یہ مصدر ہے، علی حرف جار، استعمال مضاف، الماء موصوف، الکافی صفت، موصوف صفت سے مل کر استعمالے کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا القدرت مصدر کے، القدرت مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف ہو گیا ناقض العضو پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہو گیا ینقضہ فعل کا، ینقضہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یا معطوف کر لیں آگے پر۔ کہہ رہے ہیں کہ وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کا کٹا ہوگا جب کہ اس کے چہرے میں زخم ہو یا اس کا چہرہ زخمی ہو تو وہ بغیر طہارت کے نماز ادا کرے گا اور وہ لوٹائے گا نہیں، وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور یہی سب سے صحیح ہے۔ وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ، اور دونوں ہاتھ کٹا اور دونوں پیر کٹا، اذا کان بوجہہ جراحۃ، جب کہ اس کے چہرے میں زخم ہو، یصلی بغیر طہارت، تو وہ بغیر طہارت کے نماز ادا کرے گا، ولا یعید، نماز کو نہیں لوٹائے گا۔ تو اس کی ترکیب ہو رہی تھی کہ واو استینافیہ یا حرف عطف قرار دے دیں، مقطوع یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، قطع یقطع باب فتح یفتح ثلاثی مجدد ہے، تو مقطوع یہ بن جائے گا مضاف، الیدین یہ یدن کا تثنیہ ہے، اور الرجلین یہ رجلن کا تثنیہ ہے، تو الیدین یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الرجلین معطوف، اور تثنیہ کا اعراب جانتے ہیں کہ یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ حالت نصب و جر میں ہوتا ہے، اور حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اسے جاء رجلان ورأیت رجلین ومررت برجلین، تو یہ چونکہ مضاف الیہ بن رہے اضافت ہو رہی ہے مقطوع کی الیدین اور الرجلین کی طرف، اسی وجہ سے جو ہے یہ حالت جر میں ہے، تو مقطوع مضاف، الیدین معطوف علیہ، واو حرف عطف، الرجلین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقطوع کا مضاف الیہ، مقطوع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور اس کی خبر یہ اذا کان بوجہہ جراحۃ یصلی بغیر طہارۃ ولا یعید، یہ پوری شرط اور جزا مل کر یہ مقطوع الیدین والرجلین کی خبر ہے۔ تو اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، ہم نے بتایا تھا کہ اذا کی دو طرح ترکیب کی جاتی ہے، کہ اذا کے بعد یا تو ایک جملہ ہوگا یا تو دو جملہ ہوگا، یعنی شرط و جزا دونوں مذکور ہوں گے۔ اگر ایک جملہ ہو تو اذا کو مضاف قرار دیتے ہیں اور ما بعد پورا جو جملہ ہوتا ہے ایک جملہ اس کو مضاف الیہ قرار دیتے ہیں، پھر اسے مفعول فیہ بنا دیتے ہیں، کسی کے فعل یا کسی فعل کے متعلق کر دیتے ہیں، تو یہاں پر دو جملہ ہے، تو اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، کانا فعل ناقص، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، تو کانا یہ فعل ناقص سے با حرف جار، یہاں بھی وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، تو یہاں پر وجہ یہ نکرہ اسم ہے اور یہ ضمیر ہے، لہذا اسے ضمیر مجرور متصل کہیں گے اور مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی۔ با حرف جار وجہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم، اور جراحتن یہ اسم مؤخر ہے کانا کا۔ اب کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اس کی جزا ہے یصلی بغیر طہارت ولا یعید، تو یصلی یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار غیر مضاف طہارت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یصلی فعل کے، یصلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ،
واو حرفیات لا یعید اعاد یعید اعادتاً باب افعال سے ثلاثی مزید فی لا یعید یہ فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی نماز پڑھنے والے کی طرف یصلی بغیر طہارت ولا یعید اور نہیں لوٹائے گا تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا یصلی بغیر طہارت پر۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جزا ہو جائے گی اذا کان بوجہہ جراحۃ کی۔ اب شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ مقطوع الیدین والرجلین مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک یہ مکمل تیمم کا بیان ہو چکا ہے، اور اب آگے سے ہے باب المسح علی الخفین۔ تو اب انشاءاللہ الرحمن باب المسح علی الخفین کا درس آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔